ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, دو بڑے اہم ایشو تھے دہشت گردی کے حوالے کے. سعودی عرب میں جو شیخ النمر کی جو سر قلم ہوا ہے اس سلسلے میں ان کی شہادت کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے. مختلف ایشوز کو لیا ہے, زاہد چودھری صاحب اس پر بات کر رہے تھے. اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئے تو ہمارے ساتھ ایک مہمان شامل ہیں. ہم نے جو تیسرا ایشو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے جو الیکشن ہیں اس کا پہلا یہاں سیاسی مہم کا پہلا جلسہ ہے یہاں برمنگھم میں. اور برمنگھم میں آزاد کشمیر خصوصاً ڈڈیال کے حلقے کے بے شمار لوگ رہتے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ یہاں سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سیاسی طور پر جو کامیابی اگلے آنے والے دنوں میں ہوگی اس کا یہ پہلا یہاں جلسہ ہے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں جناب پروفیسر محمد بشیر چودھری صاحب, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت مہربانی. چودھری محمد بشیر صاحب, ایک تو آپ کو ہم ادا چینل کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہوئے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ یہاں برطانیہ میں آئے ہیں تو پہلا جلسہ یہاں آپ کرنے لگے ہیں, اس کے بعد آپ سیاست میں بھی پہلی بار پہلا آپ کا الیکشن ہے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ آغاز کرنے لگے ہیں کیا سوچ کر آپ نے یہاں سے آغاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد کاظمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اور آپ کی ادائے ٹی وی نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا پیش کر سکوں. اور میں بیسیکلی 35 سال سروس میں رہا. جی. میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور دنیا کی 4 بڑی میگا یونیورسٹیز میں اس کا پہلا نمبر ہے. میں اس کے ایز اے ریجن ڈائریکٹر, ایز اے کنٹرولر امتحانات پورا, اور پھر اس کے جو ہے کسٹوڈین آف دا کی یعنی رجسٹرار کی حیثیت سے میں نے سرو کیا, اور اس کے بعد میں ریٹائر ہوا. وہ وقت ایسا تھا کہ جب دھرنا اپنے عروج پر جب میں ریٹائر ہو رہا تھا اور اپنی ایک نئی سمت کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو اس وقت دھرنا بھی الگ تحریک انصاف کا اپنے عروج پر تھا, اور عمران خان کنٹینر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے اس کو للکار رہا تھا اور اس کو چیلنج کر رہا تھا. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی میں بیٹھ کر ساری پولیٹیکل جماعتیں جو ایک دوسرے کی جو ہے نا خلاف برسر پیگار تھیں, وہ انہوں نے ایک اتحاد کر لیا عمران خان کے خلاف. جب وہ کرپشن کی نشاندہی کرتا تھا تو یہ سر جوڑ کر جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ پاگل ہو گیا اور یہ سر. تو یہ میں نے ایز اے آبزرور میں دیکھتا رہا. پھر اب دیکھیں اس میں دیکھیں بات جو ہم نے میری ذرا بات کمپلیٹ ہونے دیں. پروفیسر صاحب اس میں یہ ایک منٹ میں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈراپ ہو گئی کال. میں پروفیسر میں صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے آپ کو, یہ پبلک رائٹ کا پروگرام ہے, ہم نے آپ کو اس پروگرام میں مدعو اس لیے کیا ہے کہ آپ سے کچھ اور باتیں بھی ہم کریں, نہ کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. آپ ہمارے یہ کویسچن, باقی سب باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں, آپ مجھے یہ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا منشور کیا ہے؟ نہیں, مجھے پہلے اپنی بات پوری کرنے دیں نا. جی چلے پوری بات کرنے دیں, اس کے بعد جو ہے نا آپ کریں. آپ جو ہے نا مجھے میں یہ نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ چیزیں میں ایک اپنی وہ بیک گراؤنڈ میں کافی چیزیں کور کر لیتا ہوں. اچھا, تو جب میں چونکہ بیسیکلی ڈڈیال سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے وہ آباء و اجداد, مجھے پتہ ہے کہ ڈڈیال میں کتنی غربت تھی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا 1800 یعنی 19ویں صدی میں وہ روزی روٹی کے لیے باہر نکلے. انہوں نے آسٹریلیا کا بھی وہاں رہے, اور اس کے بعد برطانیہ کو ایکسپلور کیا. وہ ہمارے آباء و اجداد تھے کہ ڈڈیال سے, پھر میرپر سے, پھر جو ہے نا یہ سارے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ایک غربت کے خلاف جہاد کیا, غربت کو مٹانے کے لیے جہاد کیا, اور اس کو پھر یہاں سے جب اس ملک کو بھی بنایا اور پھر اس ملک کو بھی بنایا. اور ڈڈیال میرپر آج جو ہے نا اگر وہاں جو ہے نا ایک فرمانی ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے ان آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن میں جب ڈڈیال گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری وہ پولیٹیکل جنتا, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے محی الدین یونیورسٹی کی طرف سے وائس چانسلر کی آفر بھی تھی. ٹھیک ہے. میں نے اس کو نہیں جوائن کیا.
میرے لیے بڑی لوکریٹو ایک جاب موجود تھی، میرے لیے اور بھی جابز موجود تھی، میں ویسے بھی جو ہے نا اس حیثیت میں تھا کہ میں اگر کوئی اور جو ہے نا شروع کر سکتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ والا جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے یا آپ سب کے جو ہے نا جو یہاں آپ دیار گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں آتا کہ کسی وجہ سے آتا ہے، تو وہ کیا تھا، وہ غربت کے خلاف جاتا. تو جب وہ ہو گیا نا پروفیسر صاحب، آپ غربت کے خلاف جہاد ہو گیا. اب آپ مختصر کیونکہ ہمارے اچھا یہ سوال کا آپ جواب جب میں ڈیڈال میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں کہ تھانہ کرپشن کی جڑ بنا ہوا ہے، کچہری کرپشن کی جڑ بنا ہوا ہے، وہاں ڈڈیال پورے میں جو ہے نا قبضہ مافیا کا جو ہے نا راج ہے. اچھا یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ سیاست میں آگے، ٹھیک ہے، آپ یہاں برطانیہ میں آگے، اور برطانیہ میں آپ نے یہ جو جلسے کا انعقاد کیا، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں کیوں انتخاب کیا آپ؟ دیکھیں نا یہاں اب ڈڈیال کی ایک مکمل طور پر، میں چونکہ میرا حلقہ ڈڈیال ہے، میں اس حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں کہ تقریباً 99.9% فیملیز یہاں موجود ہیں، ٹھیک، جو وہاں جاتی ہیں، اور میرے اپنی پوری فیملی یہاں موجود ہے کہ میں صرف ایک واحد آدمی تھا کہ جو پاکستان میں راج سروس کرتا رہا، باقی کمپلیٹلی یہاں تھا. تو یہ چونکہ ہمارا ڈڈیال کے یہاں کے جو برطانیہ میں بسنے والے تارکین وطن ہیں جو ڈڈیال سے ملیں گے، ان کا ایک کنسرن ہے وہاں، اور وہ اس میں وہاں جاتے ہیں. تو میں نے ایک محسوس کیا کہ میں پہلے آ کر برطانیہ میں اپنا یہ سلسلہ شروع کروں، اور اس کے بعد یہ جلسہ جو ہے نا میرا، چونکہ میں 7 تاریخ کو جا رہا ہوں واپس، کہ یہ میرا ایک آخری جلسہ ہے کہ جس میں وہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے کہ مجھے یہاں میں تقریباً آج 50 سے زیادہ جو ہے نا مختلف میٹنگ اور جلسے کر چکا ہوں، ان سب کو ہم نے پھر اکٹھا کیا. یہ آپ کو پروفیسر صاحب ٹکٹ مل چکی ہے آپ کو؟ نہیں ٹکٹ نہیں ملی ابھی ٹکٹ کے لیے تو جدوجہد جاری ہے ہماری. اس کیا پروسیجر، پہلے میں نے کویسچن کیا تھا، دیکھیں ویری فنڈامنٹل، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے، کیونکہ آپ نے یہ ہم آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وی اپریشیٹ دیم اینڈ وی ریسپیکٹ دیم، کہ واٹ از ایکچولی جو ایجنڈا ہے، جو منشور ہے پی ٹی آئی کا، وہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں نا پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا منشور ہے ایک چینج کا، کرپشن کے کلمنیشن کا. آپ میں جب یہ سن رہا تھا، جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب پاکستان بر صغیر پاکستان پاک و ہند کا جو ہے نا تقسیم ہوا، تو ایک 1937 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو یہ موجودہ پاکستان ہے اس میں سے صرف ایک سیٹ مسلم لیگ جیتتی ہے، صرف ایک سیٹ جیتی ہے. لیکن جب 1946 کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان، یہ موجودہ پاکستان ہے، ایک ساری سیٹیں مسلم لیگ جیت جاتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ نے بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کی زید صاحب؟ آپ نے بھی. وہ بنیادی یہ وجہ تھی کہ وہاں اس وقت یونینسٹ پارٹی کا وہ جو خدائی خدمتگار ان کا وہ اولڈ تھا، ٹھیک ہے. جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مجھے بات ہسٹری میں ہو جائے گی، میں بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ اسی کے ساتھ ہے کہ جب وہ جو ہے نا یہ تقسیم ہوئی اور اس کے بعد وہ یونینسٹ پارٹی آئی، تو اسی کے پاکستان قائد اعظم کو موقع نہیں ملا پاکستان کو بنانے کا. پاکستان بنا کر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد کون آئے؟ اس کے بعد جتنے بھی سیاسی جماع آئے وہ اسی یونینسٹ پارٹی ہی کے یہ نا شائبہ تھی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ لوگوں، غریب لوگوں کو کہ فلاح و بہبود کی کام کرتے، ان کے یہ کرتے، وہ ایک وڈیرا سسٹم، وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے وہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بیوروکریسی میں رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سیاست میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیاست جو ہے آزاد کشمیر کی، اس میں بڑے 2 پیج ہیں، اور اس میں بڑی خرید و فروخت، لین دین، کمیشن مافیا اور سارے، تو یہ ان چیزوں کا کیسے فیس کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں نا، میں اسی لیے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک منشور ہے کہ ایک چینج لانے کا. بتائیں نا منشور کیا ہے ان کا، بتائیں نا ہمیں، پروفیسر ہم پوچھ رہے ہیں، بتائیں آپ. وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ کرپشن کی کلمنیشن کا، اس کو جو ہے نا ایریڈیکیشن کا، اس کو آپ نے پڑھا ہے اس کا منشور؟ نہیں میں نے پڑھا ہے بھائی، پڑھ کر آپ دیکھیں ہمارا. میں ایک اور آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ تحریک انصاف
جو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کا جب آزاد کشمیر کا جو چیپٹر کھولا گیا تو اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ یہ دیا گیا کہ آزاد کشمیر کی اپنا یہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کا ایک اپنا منشور ہوگا کہ منشور کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ایک جو ہے وہ ہم تھنک ٹینک بنائیں گے جو کہ پولیٹکس کے اندر جہاں جہاں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو تھنک ٹینک بنا ہے کب بنا تھا، اس کے کتنے ممبرز ہیں، اور جب سے تحریک انصاف بنی ہے آج تک جو ہے اس تھنک ٹینک نے کیا کام کیا ہے؟ پوچھیں نا آپ، دیکھیں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ میں تحریک انصاف پاکستان کا میں نہیں کہہ رہا، نہیں آزاد کشمیر میں بھی یہ ہے، ہمیں بتائیں نا آپ، تھنک ٹینک ابھی بن رہا ہے، ابھی میں ایجوکیشن کا جو ہے نا مجھے بنایا گیا ایجوکیشن کے امور کا جو ہے نا یہ اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ہم اس کا ایک جو ہماری باڈی ہے وہ بن رہی ہے، اس کا جو ہے نا یہ چونکہ الیکشن سر پر آگے جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہے نا باقاعدہ پہلے ہم نے وہاں تنظیم سازی کرپشن آپ کی آزاد کشمیر میں ہے، آپ کے مسائل جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں، آپ سب کچھ آپ کے وہاں پہ ہے اور آپ جلسہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ مجھے as a liar I can't یہاں سے کیا پیغام دیں گے اس کے خلاف جو آپ نکلے ہیں، جو مہم لے کر نکلے ہیں، یہاں سے کیا کل پیغام دینا چاہ رہے ہیں ایم کمیونٹی کو؟ دیکھیں نا میں تو اس کرپشن کے خلاف یہاں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو ہمارا وہ تھانہ کلچر ہے کہ آج ہمارے بچے بھی وہاں جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے جو ہے نا تھانہ جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے ایک رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ لوٹ و کھسوٹ جاری ہے، جوا ہو رہا ہے، شراب کی جو ہے نا فروخت ہو رہی ہے، اور اس کی کون سرپرستی کر رہا ہے؟ تھانہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم نے ایجاد کرنا ہے۔ ہم نے جہاد اس وہ تحصیل کے جو ایس ڈی ایم بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو یا تارکین وطن کی زمینوں کی تحفظ کرے، لوگوں کی زمینوں کی تحفظ کرے، اس کو جو ہے اس نے ختم کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے امباجگاہ بنایا ہوا ہے۔ قبضہ مافیا اس وقت تقریباً کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ضرور ہے، ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا جو ہے نا قبضہ مافیا، آپ کو پتہ ہے کہ قبضہ مافیا جتنا بھی قبضے ہوتے ہیں ان کا لین دین ہوتا ہے یہاں برطانیہ سے ہوتا ہے، یہاں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے نہیں دیکھیں نا کون کرتا ہے، یہ کیسے آپ ادھر آئے ہیں، کون کرتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے؟ میں دیکھیں نا میں تو اپنے اس لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور مجھے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، میرا جو ہے نا جو میرا حلقہ ہے میرا وہ سپورٹ کر رہا ہے مجھے، میں نے تو ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، میں نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ جو ہمارے چونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اتنا، ابھی وہ جو نہ پڑھے ہیں یہاں اپنی وہ سیاست میں برطانیہ کی سیاست میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو وہاں جا کر جب جاتے ہیں نا تو لوٹ کھسوٹ کی جگہ ان کا بنا جاتے ہیں، ان کو ایک لوٹ کھسوٹ کے ایک جانا باقاعدہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اس ایلیمنٹ کے اس سیاسی ایلیمنٹ کے خلاف ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے اسی لیے وہ عمران خان کا کیا تھا کہ جب وہ کنٹینر میں بیٹھ کر وہ بات کر رہا تھا تو اسمبلی میں ان کے خلاف جو ہے نا ایک جمگٹا بنا ہوا تھا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے میرے خلاف دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں قاسمی صاحب، پی ٹی آئی کی میری بات سنیں، پی ٹی آئی کا جو بڑا سب سے پرابلم ہے آپ کو پتہ ہے، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اور میں آلویز کہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ اس شخص کی قدر کرو، اس شخص کی قدر کرو، ایسا بندہ ایسا آنیسٹ آپ کو بندہ نہیں ملے گا۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کو اس کی تنظیم سازی جو ہے وہ کرنی پڑے گی، آپ کو وہ لوگ آگے لانے پڑیں گے جن کو تنظیم کے ڈھانچے کا پتہ ہو، جن کو پارٹی کے منشور کا پتہ ہو۔ اب میری بہت سارے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں نے مجھے بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے جناب کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو کیا وہ اس وقت پاکستان کی وہ دوسری بڑی پارٹی ہے جی، کیا وہ بغیر ڈھانچے کے آ گئی ہے؟ کیا وہ اس کا جو بغیر منشور کے آ گئی ہے؟ کیا وہ جو ہے نا بغیر کسی ٹینک سے آ گئی ہے؟ بھائی یہ ایک چیز ہے، اس کا جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا ایک حصہ جو ہے کر رہا ہے، لوگوں کو میسج پہنچ رہا ہے، لوگ اس کے ابھی آپ دیکھیں یہ لودھرا کا جو ہے نا الیکشن کا کیا ہوا؟ آپ بتائیں لودھرا کے الیکشن میں کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ کس کا؟ اربوں روپیہ نواز شریف نے جا کر خرچ کیا۔ نواز شریف ایک غلطی کرے دوسرا غلطی کرے وہ صحیح نہیں ہو جاتی، بات یہ ہے کہ ہاؤ مچ آپ ہی ذرا بتائیں کہ وہ کتنا ہوا ہے۔ میں ان سے ایک چیز پوچھتا ہوں، میں کیونکہ کل کے جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پچھلی باتوں میں نہ جائیں۔ آپ یہ بتائیں مجھے، آپ ایک سولیسٹر بھی ہیں اور
لا بھی کیا ہوا ہے، پاکستان میں بھی رہیں یہاں بھی رہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے جب آغاز ہو رہا ہے جی جلسے کا، سیاست کا آغاز ہو رہا ہے سارا، اور یہاں کی کمیونٹی بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں، لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں، اور یہاں سے ہی جو اعلان ہوتا ہے جتنے ممبر کشمیر کونسل کے دوسرے خرید و فروخت ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے. تو کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ہم لوگ یہاں سے انوالومنٹ رکھیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ، اور میں جو میرے دل میں ہوتا ہے لوگ اس سے مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا رائٹ ہے. میں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہاں پہ انوالومنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف، اور قانونی طور پر ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان سے وزٹ ویزے کے اوپر آتا ہے، لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ what sort of activities he can undertake، کہ he can do this, he can do this, he can do this, he can do this. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نے ہوم آفس کو بھی اس کے اوپر انگیج ہم نے کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ سون ہم دیکھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی تقسیم، پروفیسر صاحب کی عزت، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ تعلیم و تدریس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں پرنسپل کو، اور میں نے کہا ہے کہ میں خود عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے ان کے، لیکن کچھ ویسے میرا آپ نے دیکھا کچھ دن 4-5 ویک پہلے جو میرا آرٹیکل آیا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. میں لکھتا ہوں عمران خان کے سپورٹ میں لکھتا ہوں. لیکن جو بات میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی ہے، بے شک کشمیری کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کیا ان کے جلسے میں تمام کشمیری جائیں گے؟ آپ نے کشمیر تو ظاہر ہے ان کے سپورٹر ہی جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا. میں ان کو ذرا بتا دوں کہ کل میرا بیرسٹر ایوب نے میرے اعزاز میں کیا تھا، جی اس میں کمپلیٹلی سارے وہ لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شاید کے جلسے میں آتے ہیں وہ بھی موجود تھے. نہیں، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے. اس لیے دیکھیں جو افسر شاید کے افسر جاتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں، میرا جو ہے نا ایک میسج ہے. میں مجھے نہیں بتا، میں ایک میسج ہے، میرا میسج ہے کرپشن کے خلاف، کہ میں نے آج تک دیکھا کہ 1947 سے لے کر آج تک، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے وہ جو ہے نا آباء و اجداد جو یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے نا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس ملک کو بھی بنایا، اس ملک کو بھی بنایا، وہاں بھی انہوں نے کیا ہے، اور وہ سارے لوگ ان کو وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. میں بھی وہاں میں آزاد کشمیر بار کونسل کا ممبر ہوں، میں آزاد کشمیر بار کونسل کا ممبر ہوں، اور میں نے ڈڈیال میں فری آف کاسٹ جو ہے نا دفتر کھول کر فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ سروسز جو ہے مہیا کی ہیں. ہم تو پروفیشنل ہیں جی، پروفیشنل میں کوئی فری آف کاسٹ نہیں ہوتا. نہیں، آپ ہوں گے نا جی پروفیشنل، لیکن میں نے فری آف کاسٹ کرنی ہے، چونکہ میں نے کمیونٹی کی سرو کرنا ہے. میں نے جو ہے نا وہ نوکری نہیں کرنی ہے، میں نے وہ جو ہے نا میں نوکری میں کر چکا. میں آپ جو ہے نا پروفیشنل ہوں گے، آپ پیسے لیں لوگوں سے، لیکن میں نے اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا بندہ یا مسلم لیگ نون کا بندہ وہ آپ کو کیوں ووٹ دے گا؟ اگر وہ آپ کے جلسے میں آتا ہے تو آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ وہ دیکھیں نا، وہ میرے پاس آئے میرے جلسے میں، اور میرے جلسے میں کل بھی شرکت کر رہے ہیں، وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ جائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ، ووٹ بھی دیں گے، مجھے ووٹ بھی دیں گے. اچھی بات ہے جی پیپلز پارٹی. میں یہ تو کہہ رہا ہوں ظاہر صاحب، آپ جو ہے، اور آپ نے جب یہ کہا کہ میں جو ہے نا یہاں کی پاکستانی کے لیے، آپ ہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے. آپ کو پھر کیا حق ہے جو نا آزاد کشمیر کی جو نا ابھی جو نا آپ جو نا بتا رہے ہیں، آپ کو کیا حق نہیں ہے؟ آپ کو حق اس لیے ہے، آپ کو حق اس لیے ہے کہ آپ وہاں سے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہے نا وہاں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے، وہ جو ہے نا وہاں، اور نہ ہی وہاں کے لوگ ڈسکنیکٹ ہو جائیں. میرے یہاں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ میں فیملی کا، میری بہت بڑی فیملی ہے یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ڈڈیال کی یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بھائی ڈڈیال ہی تھا جو یہاں آیا، اور انہوں نے جو نا یہاں ایک حالات پیدا کیے. اور آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ آئے یہاں، انہوں نے کام کیا، یہاں اس ملک کو ڈیولپ کیا، اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور پھر وہ جو ہے نا ادھر بھی انہوں نے کردار کیا. ہم ڈڈیال کے جو لوگ ہیں اور جو بارے کشمیر کے ہمارے جو بھائی ہیں، ہم ان کی جو یہاں پہ خدمات ہیں ہم ان سے انکار نہیں کیا ہم نے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدمات ہی انہیں کی ہیں، انہیں کی ہے، بالکل ان کی خدمات ہی انہیں کی ہیں. انہوں نے برطانیہ کو ایکسپلور کیا. اور چھوٹی سی چیز پوچھنی ہے، پچھلے الیکشن میں آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا؟ میں افسر شاہد کو کیا تھا. افسر شاہد کو کیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر ٹکٹ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کا تو کتنے ایک بندے افسر شاہد آپ کی سپورٹ کرے گا؟ یہ نہیں، وہ تو الیکشن لڑ رہا ہے نا بھائی،
دیکھیں شاہ جی، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، افسر شاہد الیکشن لڑ رہا ہے، مسعود خالد الیکشن لڑ رہا ہے، باقی لڑ رہے ہیں۔ میں اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں آ کر کردار کروں، اور میں یہ اپنا میسیج ان لوگوں کو، اندرال کے عوام کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے وہ لوگ ہیں، چاہے مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں یا کسی اور پارٹی کے، میں ان کو میسیج دوں گا کہ یہ 30 سال تک انہوں نے اندرال میں کیا کام کیا۔ آج تھانہ وہاں، یہ تو برطانیہ کا ایک اپنا سسٹم ہے، اپنا انصاف ہے، اس کو جو نا یہاں لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے ایک موقع دیا ہوا ہے۔ وہاں پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں آزاد کشمیر میں نہیں ہے۔ وہاں ایک جو ہے نا ایم ایل اے ہے، اس کے اجازت کے بغیر وہاں تھندار وہاں تعینات نہیں ہوتا، وہاں ایس ڈی ایم تعینات نہیں ہوتا، پھر کیا وجہ ہے وہ رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی اس وقت جو ہے نا وہاں، اور یہ ساری کمیونٹی۔ اچھا، ایک جنرل سا کویسچن پوچھ لیتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اگر ڈڈیال میں آپ الیکشن لڑتے ہیں تو ایک عام آدمی کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایک اس طرح کے الیکشن میں؟ آپ کا کیا ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک جو ہے نا ایک سروس کرتا رہا ہوں، میری ایک پینشن ہے، میں اس پر جو ہے نا تقریباً 6 ماہ سے میں اپنی کمپین چلائی ہے۔ میری ٹیچر سے ایک گاڑی ہے، وہ اس پر چلتا ہوں، میں لینڈ کروزر پر چلنے والا نہیں ہوں۔ میں ایک کام کے ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، میں صرف اور صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ ایک کام کر کے جاؤں۔ عمران خان کے پاس کون سا جو ہے نا بڑا تھا کہ یہ 2 کینسر اسپتال بنا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے ابھی بھی جو ہے نا وہ کراچی میں بنا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ملتان میں بنا رہا ہے۔ کس وجہ سے بنا رہا ہے؟ وہ اس میں بل تھی، وہ جو ہے نا وہ عام سیاستدان نہیں تھا، مجھ میں بل ہے۔ میں انشاءاللہ میں نے دیکھیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے نا 35 لاکھ اسٹوڈنٹ کو ایک سال میں 35 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اس کو کنٹرولر میں تعینات اور میں نے اس کو جو ہے نا ایز اے کسٹوڈین جو ہے نا رجسٹرار کے طور پہ چلایا ہے، 35 لاکھ کو سرو کیا ہے۔ آزاد کشمیر کی آبادی 22 لاکھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کس طرح کام کرنا آتا ہے اور مجھے ول ہے، میں اس ول کو جو ہے نا انشاءاللہ پورا کروں گا اور میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ کس طریقے سے، اور اسی وجہ سے آج جو ہے نا جتنے بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ آ رہے ہیں میرے پاس اور وہ انشاءاللہ میری حمایت کریں گے۔ بیرسٹر ایوب کنزرویٹو پارٹی کا، یہ لب ڈیم کا ہے، کہ اس کا جو ہے نا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کیوں میرے سے سپورٹ کر رہا ہے؟ کہ میرے نظریات کی وجہ سے، کہ میں ایک جو ہے نا وہاں جا کر میں نے وہاں جو ہے نا انہوں نے کہا میں پروفیشنل ہوں، میں پروفیشنل، میں نے آزاد کشمیر بار کونسل کا ممبر ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارا لوگ جو ہے نا یہ رشوت کا ایک گڑھ بن رہا ہے کہ امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، غریب کو تو پوچھ نہیں رہا، امیر جا رہا ہے وہ جا کر پیسے دیتا ہے، میں اس کے آگے جو ہے نا بند باندھنا چاہتا ہوں اور میں اپنا یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو سب کچھ دیکھ چکا ہے کہ سیاستدان کیسے کرپشن کرتے ہیں، کمیشن کیسے لیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، سیاسی اپائنٹمنٹیں کیسی ہوتی ہیں، ٹیچر کیسے رکھے جاتے ہیں، پروفیسر کیسے رکھے جاتے ہیں، ڈاک لوگ کیسے بھرتی ہوتے ہیں، اس کے سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر سیاست میں آنا، سیاست میں آئے ہیں یہ، اور سیاست میں ظاہر ہے پھر نیا سیاستدان اگر آتا ہے نا تو اس کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، اس کو کرپشن کا طریقہ بیوروکریسی سکھاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ سمجھ کر اگر آئے ہیں، لیکن ایک چیز میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے سوال پوچھا اس کا جواب نہیں ملا، میں چاہتا ہوں وہ لے لوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست میں الیکشن جب لڑیں گے یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جب ہوگی، فرض کیا افسر شاید اعلان کر دیتا ہے، پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے، اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، تو آپ کی پھر کیا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی سیاسی یا کس طرح؟ دیکھیں سر، بڑی ایک میں واضح شاہ جی میں بات کرتا ہوں، میں نے تحریک انصاف کو اس لیے چنا کہ عمران خان ایک رائٹ آدمی ہے، اس نے بہترین طریقے سے سرو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کر رہے ہیں اور وہ ایجاد کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود 5 سال وزیر اعظم رہا، اس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اسے کرپشن کی ہے، اس نے آ کر سنبھالا ہے، ہم نے ان کو جوائن کیا ہے۔ کس لیے جوائن کیا ہے؟ کہ وہ تحریک انصاف کا جو ہے نا ایک بالکل جو ہے نا ایک ایجنڈا ہے۔ اگر تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے اسی ڈٹی گیم میں تو میرا ان سے راستہ جدا ہو جائے گا، میرا اس سے راستہ جدا ہو جائے۔ مجھے یہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا ایک انصاف کی بات کرتی ہے،
تحریک انصاف جو ہے نا کرپشن کے خلاف اچھا بات یہ کرتی ہے. بتائیں آپ کے نظریات بھی سنے آپ اور اگر یہ نظریے اور ایک جذبے کے تحت آئیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں کیا اس وقت بھی آپ کی یہی پالیسی ہوگی یا چینج ہو جائے؟ سر میں نے بتایا نا کہ میں نے 35 لاکھ سٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک سال میں سرو کیا ہے. مجھے وہاں وہ گوادر سے لے کر بھونی تک اور سکردو تک اور اس کے بعد جو ہے نا بیرون ملک اس کے جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے انرولمنٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے میں نے اس کو سرو کیا اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں سب لوگوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو بھی سرو کرتا تھا, پروفیسرز کو بھی سرو کرتا تھا, سب کو بھی کرتا تھا. تو وہ پروٹوکول جو ہے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ مجھے جو ہے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف سے آج بھی وائس چانسلر بننے کی موجود ہے, 5 لاکھ تنخواہ ہے, لینڈ کروزر ہے, گھر ہے اسلام آباد میں. مجھے اور کیا چاہیے؟ صحیح. وہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو چندے پہ چلتی ہے, چندہ چلے یا جو بھی چلے اس کو جو ہے نا آرگنائز کرنا, وہ یونیورسٹی سرو کر رہی ہے. آپ نے جس کی بات کی ہے یہ ایسا یہ تھوڑا سا سوچ کر بولنا چاہیے. وہ یونیورسٹی سرو کر رہی ہے, سرو کر رہی ہے, عوام کو سرو کر رہی ہے. وہ آپ دیکھیں وہاں جا کر جو ہے نا اس کا میڈیکل کالج دیکھیں, اس یونیورسٹی کے جو ہے نا وہاں حالات دیکھیں, وہ سرو کر رہی ہو گیا میڈیکل کالج پی ایم ڈی سی کے ساتھ ان کے جو سر وہ جاری ہے, وہ ہمیں سب پتا ہے, ساری جاری ہے. پی ایم ڈی سی کا آن لائن ہم اب کرنا نہیں چاہتے بات, اچھا کام ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے میں پی ایم ڈی میں اس کا ہونا چاہیے کام. اچھا چلیں اور بات کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, آپ لاسٹ بتا دیں کیا کیا ہم کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں, اس کی قدر کریں, لیکن ایک اکیلا شخص جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بہترین ٹیم لے کے آئے. شوکت, اور وہ اس نے مثال بن دی ہے نا, اب اپنا پلاٹ بیچ کے اس نے 5 کروڑ روپیہ شوکت خانم پشاور کو دیا ہے. اب کتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو کہ جیب سے خرچ کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن میری جو بات ہے, ایک میری بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آرگنائز کر کے پاکستان تحریک انصاف کو. دوسرا جو ہے کہ جس میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں, کہ آپ ان کے ایکٹیوسٹ کو آپ 10 بندوں کو لا کے بٹھا دیں میرے سامنے, کوئی ایک پروگرام کر لیتے ہیں, اس میں سے 9 وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا منشور پڑھا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منشور کے اندر کون کون سے سب ادارے ہیں اور ان کا رول کیا ہے, اور وہ اس رول نے آج تک کیا ہے. جنون ہے, ہم بھی اس جنون کا حصہ ہیں, کیونکہ لوگ عمران خان کی جو سچائی ہے, جو اس کی سنسیریٹی ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, لوگوں کو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ کام جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. جیسے آپ نے کہا دیکھیں جو لوکل آزاد کشمیر کی پالیٹکس ہے, اس میں ہم پروفیسر صاحب کے لیے ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کو جو ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے اندر ایک جذبہ ہے, ایمانداری ہے, ان کو جو ہے وہ جو وہاں کے لوگ موجود ہیں وہ سمجھیں اور ان کو سپورٹ کریں, تاکہ یہ آج ان کا پروگرام میں بلانے کا یہی مقصد ہے کہ ایسے تجربہ کار بندے پڑھے لکھے اور ایسے لوگ, ایسی چینجنگ آئے اسمبلیوں میں, جو لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمبلیوں میں جا کر, وہ ان سے بات کرنے سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے, وہ جنون ہے جو نوجوانوں والا ہے وہ ان میں ہے, اور یہ جنون جو ہے یہی پاکستان کو, آزاد کشمیر کو آگے لے کے چلے گا. یہ ہمارا کہ ایسے لوگ شامل ہوں. پروفیسر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دے دیں کہ آپ نے جو یہاں آغاز کیا ہے سیاست میں آ کر جو چینجنگ لائیں گے, اور جو آپ کے جذبات ہیں ان میں کیا کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, زید صاحب کی بھی کرتا ہوں کہ زید صاحب نے کچھ جو ہے نا کنٹروورسی کیا کہ وہاں جو ہے جنون کے جو لوگ ہیں بغیر منشور کے کوئی بھی نہیں جاتا, سب نے منشور پڑھا ہوا ہے اور سب نے جو ہے نا دیکھا ہوا ہے. یہ زید صاحب آپ جو ہے نا اس کی جو ہے نا, بہرحال میں ایک چیز جو ہے نا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ایک واحد جو ہے نا وہ ایک ایسا سہارا ہے, ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے وہاں چینج لانی ہے, اور ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے, ہم نے تھانے کو آزاد کرنا ہے, ہم نے تحصیل کو آزاد کرنا ہے, ہم نے تعلیم میں ریفارمز لانی ہے, ہم نے صحت میں ریفارمز لانی ہے, ہم نے ایک مواصلات کو جو ہے نا کرنا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا یوتھ بے روزگار ہے. اچھا آپ آزاد کشمیر میں چینجنگ لانی ہے تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہے. مسئلہ کشمیر ایک بنیادی وجہ ہے نا. دیکھیں یہ میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود وہ واحد آدمی ہے
کہ جس نے ایک بیک برنر میں جو ہے نا مسئلہ کشمیر پڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا، اس نے 2 ملین مارچ کیے، آپ لوگوں کی تامر سے کیے، سب کمیونٹی کے ساتھ۔ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا یاسر ممتاز کے ساتھ، اب میں کہتا ہوں کہ وہ پروگرام نکال کے اور آج کا پروگرام نکال کے آپ دیکھ لیجئے گا، جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہی باتیں انہوں نے تعلیم کے حوالے کی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اچھا جی، میں یہ تھا کہ اس نے جو ہے نا آزادی کے لیے جو ہے نا ملین مارچ کیا، جب مودی کے جو ہے میں مودی کے جب یہ 10 ڈونلڈ آپ پیغام دے دیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو میں اس سے جو ہے نا یہ میں سب اپنے بھائیوں سے جو ہدایت ٹی وی کو جو ہے نا واچ کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 3 تاریخ کو میں انشاءاللہ یہ مجسٹر ہال میں کہ آسٹن ولا کے بالکل اپوزٹ جو ہے اس میں میرا جلسہ ہے، اس میں اپنا ایک منشور پیش کروں گا، اور انشاءاللہ بفضل خدا جو ہے نا وہاں آپ سب لوگ حاضر ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے سب بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہے نا بنیادی طور پر یہاں کا جو برطانیہ کا کشمیری ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس برطانیہ کی جو سسٹم ہے اس کو فالو کرے، اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا یہاں رہے، اور پھر جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے وہ اپنا جو ہے نا حصہ ڈالتا رہے۔ اور میں اسی کے ساتھ آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی کرتا ہوں، اور زید صاحب بھی کرتا ہوں کہ زید صاحب نے کچھ باتیں جو ہے نا کی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کے جذبات کو چیک کرنے ہم نہیں، ہم اینالسٹ ہیں، ہم انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا پڑتی ہے کہ پتہ کریں۔ ٹائم بہت شارٹ تھا، ختم ہو گیا، آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ معذرت چاہتا ہوں، ٹائم نہیں دے سکے۔ ناظرین آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا، ہم نے مختلف ایشوز پر بھی بات کرنی ہوتی ہے اور جو مہمان آتے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں سیاسی گہما گہمی شروع ہونے والی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی ہمارے ناظرین بے شمار دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے ہمارے ناظرین ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہے ساتھ ساتھ، لیکن آپ کو مزید انشاءاللہ جو بھی چینجنگ آتی ہیں یہاں 2016 کی اس کے حوالے سے بھی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ کافی ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں، تو وہ بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ ساری چیزیں آج تھی لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں بتا سکے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیم ٹائم سیم چینل پر انشاءاللہ پھر نئے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔